تو دوسرے محترم، ہم نے پچھلی دفعہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا تھا. ہم آج قوم سمود کا ذکر کریں گے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی. حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال کے بعد تشریف لائے. ہاں جی، 100 سال کے بعد تشریف لائے، اور ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی. بڑے نیک اور صالح مانے جاتے ہیں، لوگ بڑا ادب و احترام کرتے ہیں. مگر جو ہی اللہ کا حکم آیا اور اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی، اور آپ نے اپنی قوم کو، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا سب سے پہلا کام کیا تھا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو. اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور پھر اپنی رسالت کا ذکر کیا. کہا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اس لیے آپ مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو، دار اسلام میں خارج ہو جاؤ. مگر وہی قوم جو آپ کو بڑا اچھا جانتی تھی، تو جب ایسا کرنے لگے تو وہ حیران ہو گئے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم ہی سے پیدا ہوئے، ہمارے خاندان میں ہی سے پیدا ہوئے اور ہم سے ہی جوان ہوئے، اور ہمیں ہی آپ واعظ و نصیحت کرنے لگ گئے. ہم آپ کے کہنے پر، ایک بندے کے کہنے پر ہم آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیں؟ تو ہر نبی کا اصول رہا ہے، اس نے توحید کا ذکر کیا ہے، پھر رسالت کا ذکر کیا. جب رسالت کا ذکر کیا تو ہر قوم نے اپنے نبی سے معجزہ مانگا ہے، ڈیمانڈ کی ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ایسا کر دیں، اگر آپ سچے ہیں تو ایسا کر کے دکھائیں، اگر آپ سچے ہیں تو یوں کر دیں. تو ان کی قوم کے اندر جب یہ معاملہ ہوا تو کچھ لوگ ایمان لائے. 2 گروہ ہو گئے قوم عاد کے، اور 2 گروہوں کے اندر مناظرے جھگڑے ہوتے رہے. آخر ایک دن یہ طے پایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج ہمارا میلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. حضرت صالح علیہ السلام کہا ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں، ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، تم بھی اپنے رب سے مانگو. جن کی دعا قبول ہو جائے گی وہ سچا ثابت ہو جائے گا. اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو ہم ایمان لائیں گے، اگر آپ کی قبول ہماری قبول ہوئی تو آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں گے، ہمارے خداؤں کی پوجا کریں گے. ٹھیک ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سارے اکٹھے ہو گئے، دعا کی. اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا کہ یہ سبحان اللہ، اور زور سے کہ یہ سبحان اللہ، قبول فرمایا. اور وہ جھوٹے ثابت ہوئے مگر وہ مانے نہیں. کہا ہماری شرط ہے، ہم مان لے آئیں گے. کیا شرط ہے؟ کہا اس سامنے جو پہاڑ ہے نا، اس میں سے ایک اونٹری نکلے، اونٹری بھی بڑی خوبصورت ہو، رنگ بھی اس کا سرخ ہو، اور جب وہ باہر نکلے تو وہ حاملہ بھی ہو، اور اس کے بچہ جو پیٹ میں وہ ہو بھی 10 ماہ کا، وہ جنے بھی صحیح. اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم آپ کلمہ پڑھ لیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو پہاڑ سے اونٹنی نمودار ہو گئی. پہاڑ سے اونٹنی نکلی تو وہ حاملہ بھی تھی، سرخ رنگ کی تھی، خوبصورت بھی، دراز قد بھی تھا. اور ایسے ہی جنا اس نے بچے کو کہ جس طرح ایک عورتوں کو زہ کی درد ہوتی ہے، اس میں کراہنے کی آواز آتی ہے، ایک تکلیف کی آواز آتی ہے، چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو، ایسے ہی آوازیں آتی ہیں، کراہنے کی آوازیں آئیں. اور اللہ نے جو بچہ پیدا وہ بھی اونٹنی کے برابر تھا. جو اس قوم کا سردار تھا، ویسے تو 9 سردار تھے، مگر قوم سمود کا جو بڑا سردار تھا یہ ایمان لے آیا. اور جو بتوں کے سیکٹری تھے نا، بتوں کے دیکھ بھال کرنے والے، انہوں نے مخالفت، نہیں یہ ہے وہ ہے، یہ تو جادو ہے. مگر اونٹنی چلتی پھرتی نبی کا ایسا معجزہ تھا، کوئی مائی کلال کہہ ہی نہیں سکتا تھا یہ جادو ہے. ایسا واضح نشانی تھی اللہ رب العزت کی، اللہ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جو عطا کی ہے. اب کیا ہوا کہ وہ اونٹنی بھی
ज़ारा उसने पानी भी पीना है। अब फिसाद बर्पा हो गया। क्या हुआ भाई, जब ऊँटनी पानी पीती है तो वो सारा ही पी जाती है। ऊँटनी जब पानी पीती वो मुंह उस वक्त उठाती जब सारा पानी खुश्क हो जाता। फिर तय पाया गया भाई एक दिन आप लोग पानी अपना जमा कर लेंगे, एक दिन आप लोगों का होगा और एक दिन ऊँटनी के बच्चे का होगा। भाई ऐसा ही हुआ, तय पाया गया। ऊँटनी जब पानी पीती तो सारा एक दिन का पी जाती। अल्लाह की शान। मैं जब पढ़ रहा था कौम समूद का, मेरे दिल में ख्याल आया कि ये ऊँटनी सारा पानी, पूरा पानी पी जाए। है तो पेट था ना, जिसे हम कहते पेट है या लालू खेत है, तो था तो पेट। मैंने ख्वाजा गरीब नवाज की वो बात याद आ गई कि जब आपने सागर का जो सारा पानी था, दरिया था, वो एक लोटे में बंद कर दिया था। मैं क्या अगर ऊँटनी ऐसा कर सकती है तो अल्लाह का वली भी तो फिर ऐसा कर सकता है। फिर मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा। अल्लाह ने ऊँटनी को अगर ताकत दे रखी है तो अल्लाह ने अपने नबी को भी और अपने वलियों को भी ताकत दे रखी है। आना सागर का जो पानी था ख्वाजा गरीब एक लोटे में बंद कर दिया, सब खुश्क हो गए, परेशान हो गए। हजूर आप तो सब कुछ साथ लेके जा रहे हैं एक ही लोटे में। तो ऊँटनी का यही हाल था। जब वो चरने जाती तो उनके जानवर डर के मारे खौफ भाग जाते, वो चरते ना भूखे रहते। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा मुसीबत में फंस गए हैं। ऊँटनी हमने खुद ही मांगी थी अल्लाह के नबी से, और ऊँटनी इतना दूध देती कि पूरी कौम सैराब हो जाती, उसमें अपने भी और बेगाने भी, जो ईमान लाए वो भी, जो ईमान लाए ना लाए वो भी, सबको सैराब करती ऊँटनी। इतना दूध देती पूरी कौम के लिए एक ऊँटनी। अल्लाह अल्लाह अकबर, इतना बड़ा मौजज़ा। मगर दोस्तों ने मोहतरम, हट धर्मी जब इंसान उतर आए तो उसके सामने कोई भी दलीलें दें वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। दोस्तों ने मोहतरम, फिर वक्त आ गया कि आप इससे जान छुड़ाएं कैसे। ऊँटनी से 7 आदमी या 9 आदमियों ने कि बनाया कि हम इसको मार देते हैं ऊँटनी को। तैयार हो गए 7 आदमी और 9 आदमी, और जब देखा तो ऊँटनी इतने गजब से आई ना, वो साथी दौड़ने और भागने लगे। उनका जो बड़ा था ना वो हंसा, कहता ये तुम ऊँटनी से डर रहे हो। आगे बढ़ा, उसने ऊँटनी पर हमला किया। मगर अल्लाह पहले कह चुका था कि ऊँटनी को कुछ करना, इसको छेड़ना नहीं, इसको तकलीफ ना देना, मगर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। मगर वो कौम नहीं मानी ना, और उन्होंने ज़िबा किया। बच्चा दौड़कर पहाड़ पर चढ़ा गया और 3 मरतबा उसने आवाज़ दी, जिस तरह एक माँ से बिछड़ा हुआ बच्चा आवाज़ देता है। मगर वो जालिम उनके पीछे भी गए, उनको पकड़ के ज़िबा करके उन्हें पूरी कौम को पकाया और पूरी कौम ने जश्न मनाया। जिन्होंने कलमा पढ़ा था उन्होंने नहीं खाया, बाकी सब ने खाया और जश्न मनाया और खुशियाँ मना रहे थे। अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप गए तो कौम खा रही थी और खुशियाँ मना रही थी। कहा हमें तो पता नहीं है किसने किया है किसने नहीं किया। दोस्तों ने मोहतरम, ऊँटनी को कत्ल करने वाले कितने थे? 9 अफराद या 7 अफराद। मगर अजाब किस पर आया? पूरी कौम पर। वजह भाई जिन्होंने कत्ल किया उन पर आना चाहिए था ना। पता चला कि मगर वो हामी तो थे ना, यानी कि जब अजाब आए, जब गुनाह मिलता है, पता चले वो करने वाला ना भी हो, मगर वो हामी जो होता है, रजामंद होता है, उसको भी बराबर बराबर गुनाह तकसीम होता है। ये अजाब की दलील यही थी कि पूरी कौम को अजाब इसलिए आया कि उसमें सारा रजामंद थे, खुश थे भी, ठीक अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। अक्सर हम भी आते हैं ना, किसी के साथ अगर ज्यादती होती है तो हम खुश होते हैं, अब इसका इलाज यही था, इसको 2 लगनी चाहिए थी, इसको 2 ठुकनी चाहिए थी, खा पीली, हम उसकी हामी भरकर गुनाह में शुमार हो जाते हैं। तो ऐसे अमल से हमें बचना चाहिए। मुख्तसर ये है दोस्तों ने मोहतरम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब किया तो अल्लाह के नबी फिर जलाल में, आपने कहा मैंने मना किया था, वो आपने वही काम किया, अब 3 दिन हैं आपके पास, बस उसके बाद अल्लाह का अजाब आ जाएगा और आप बचोगे नहीं। कहा लग बुलाओ, अजाब जो कल आना है आज आ जाए। अब नहीं, 3 दिन का तुम्हारे पास फेज भी
ابھی بھی مہلت ہے. یعنی کہ بندہ گناہ کر بھی لے, اللہ فرماتا اب بھی وقت ہے, توبہ کر کے تو واپس آ جا. ابھی بھی گناہ کے بعد بھی اللہ مہلت دیتا ہے. جس طرح میں نے شاید آپ کو پہلے عرض کیا تھا, جب بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں, جب بندہ گناہ کرے تو فرشتے فوراً نہیں لکھتے. سیدھے کندھے والے الٹو کہتے بھی رک جا, ابھی نہ لکھنا, بھئی گناہ کر لیا, کہتے شاید اس کی زبان سے نکلے استغفر اللہ. تو چند سیکنڈ فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ گناہ کے بعد شاید بندہ پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. اگر فوراً آ جاتا ہے, زبان پر استغفار آ جاتا ہے, تو فرشتے اس گناہ کو لکھتے نہیں ہیں. دوسرے محترم, 3 دن کا اللہ کے نبی نے ان کو ٹائم دیا, پھر وہ گھڑیاں آنے, نشانی بتائی کہ آپ کا پہلا دن جو آئے گا عذاب کا, آپ کا چہرہ زرد ہو جائے گا اور دوسرے میں سرخ ہو جائے گا. سرخ نہیں جس طرح ہمارا اکثر لال ہو, یہ نہیں, آگ کی طرح. جس طرح آگ بہت اپنے پر جوبن پر ہوتی ہے نا, بالکل لال ہوتی ہے, ایسے چہرے. اور 3 دن سیاہ. اور ایسا ہی ہوا, ایسا ہی ہوا. مگر قوم نے اس سے پہلے چاہا کہ یہ جو ہمیں عذاب کی نویدیں سنا رہے, ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا پہلے کام کر دیں قتل کے لیے. انہوں نے خفیہ تدبیر بنائی. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ بھی تدبیریں بنا رہے تھے اور ہم بھی تدبیریں بنا رہے تھے. اللہ اکبر. وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور ہم بھی, ہماری تدبیر بھی چل رہی تھی. اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی. جب وہ اللہ کے نبی پر حملہ آور ہوئے کہ ان کو ان کے خاندان کو قتل کر دے, معاذ اللہ استغفر اللہ, تو پھر پتھر برسنے لگے. اب مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا, پتھر نظر آ رہے تھے, کیونکہ فرشتے تھے نا جی. فرشتے تو اللہ کے خاص بندوں کو نظر آتے ہیں, اللہ کے نبیوں کو بھی آتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کو بھی آتے ہیں. وہ لوگ ان سے کلام بھی کرتے ہیں. اب پتھر آ رہے تھے, پتھر اتنے برسے کہ قوم برباد ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. دوستان محترم, مختصر یہ ہے اور مختصر کرتے ہیں, واقعہ بڑا طویل ہے. دوستان محترم, جب ان پر اتنے پرچے برسے, پھر سرخ رنگ, پھر تیسرے سیاہ رنگ ہوا, تو پھر اللہ کا عذاب آیا. جب زلزلہ آیا تو انہوں نے غاروں کے اندر اتنے سخت مضبوط غاروں کو تراش کر, آپ بھی ابھی مدینے سے شمال مغرب کی طرف جائیں تو تقریباً 380 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے. تو وہاں پر ابھی بھی نشانات موجود ہیں, ابھی بھی آبادیاں ہیں وہاں پر, ابھی بھی ان کے مکانات غاروں کے اندر ہیں, ابھی بھی ہیں. بلکہ مجھے یاد آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کفار صحابہ کے ساتھ جب گئے تھے, ان کے قریب ٹھہرے. صحابہ کو پتا کہ یہ تو صالح علیہ السلام کا ہے, تو وہاں سے برتن ملے, برتن لیے, پانی لیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے یہ برتن تھے, وہاں سے پانی بھی لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان برتنوں کو پھینک دو. جو ان کے اندر کھانا پکایا اس کو بھی پھینک دیا گیا, وہ بھی پھینک دو, پانی بھی پھینک دیا گیا, برتن بھی پھینک دیا. فرمایا جب بھی کبھی ایسا ہو جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں پر گزرو نہ, اگر گزرو تو روتے ہوئے گزرو, اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا کر گزرو تاکہ اللہ تم پر رحم فرما دے. تو عذاب والی چیز پر جہاں ہو وہاں جانا نہیں چاہیے. اگر جانا بھی ہے, عقل فرمایا وہاں سے تیزی سے گزریں اور روتے ہوئے گزریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے گزریں. دوستان محترم, قوم کو اللہ نے ان کو برباد کیا, تہس نہس کیا. جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام, ان پر قوت سے لگائی 7 راتیں اور 8 دن, اور پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں.